جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی الیکٹریکل۔ کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اچھا آج جو ہے ایک دو ہمارے بچوں کے سوالات تھے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں ڈی اے ای کے متعلق۔ کچھ بچوں کا سوال تھا کہ جی ڈی اے ای جو ہے وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کرنا چاہیے تو کون سی ٹیکنالوجی جو ہے اس وقت اس کا سکوپ ہے پاکستان میں یا باہر کے ممالک میں؟ تو کافی بچے جو ہے وہ میٹرک کے بعد ڈی اے ای میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اور پہلی جو ہے ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کون سی ایسی ٹیکنالوجی میں جو ہے ہم ایڈمیشن لیں جس کے اندر جس کا سکوپ اچھا ہو اور ہمیں ڈی اے ای کے بعد فوراً سے جاب مل جائے۔ تو ویسے تو ساری ٹیکنالوجیز ہی بہت اچھی ہیں، لیکن میری نظر کے اندر جو ہے اس وقت دو ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کا سکوپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے، جس میں الیکٹریکل ہے اور مکینیکل ہے، سیول بھی ہے۔ لیکن سیول کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر سکوپ تھوڑا کم ہے۔ باہر کے ممالک فارن کنٹری کے اندر جو ہے وہ الیکٹریکل اور مکینیکل کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا ہوتا کیا ہے، بچے جیسے ہی میٹرک کرتے ہیں تو وہ پہلی پریفرنس دیتے ہیں کہ ہم جو ہے ڈی اے ای کر لیں، یعنی کہ ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئر۔ ہم جو ہے ایز اے سب انجینئر جو ہے کہیں پہ کام کر لیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ڈی اے ای کر لیں۔ تو ڈی اے ای کرنے کے لیے میرے بھائی آپ کو 3 سال لگانے پڑیں گے پہلے، اور دوسرے نمبر پہ تقریباً جو ہے 30 سے 35 بکیں جو ہیں وہ آپ کو پڑھنی پڑیں گی۔ ٹھیک ہے، تب جا کے آپ کا ڈی اے ای کمپلیٹ ہوگا۔ اچھا ایک اور بات بھی جو ہے سوال تھا کہ ڈی اے ای جو ہے کیا یہ ایف ایس سی کے برابر ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل یہ ایف ایس سی کے برابر ہے، اور ہمارے جو کچھ بچے ہوتے ہیں ان کا دماغ تھوڑا سا جو ہے اس طرح بن جاتا ہے کہ اب ہم نے ڈی اے ای کر لی ہے، اب ہمارے لیے جاب تلاش کرنا کوئی جو ہے مشکل بات نہیں ہے۔ تو میرا یہ ان کے لیے مشورہ ہے، جتنے بھی فریش کینڈیڈیٹ ہیں یا وہ بچے جو ڈی اے ای کر رہے ہیں یا وہ بچے جو ڈی اے ای میں ایڈمیشن لینے کا سوچ رہے ہیں، بھائی آپ ایڈمیشن لیں، خوشی سے لیں، لیکن دیکھیں جہاں پہ آپ 13 سال جو ہے پڑھائی کرتے ہیں، 10 سال تک میٹرک اور 3 سال اوپر آپ لگاتے ہیں 13 سال، تو ڈی اے ای کرنے کے بعد جو ہے آپ 6 مہینے یا سال جو ہے آپ پریکٹیکل کے اوپر بھی لگائیں، تاکہ آپ کو اس کے بارے میں بھی ہاؤ ناؤ ہو کہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ آپ کو ڈیفینیشن سنانے کے پیسے نہیں دیتی کہ آپ جی فلاں جاب پہ جائیں اور آپ کہیں جی آج جو ہے میرا ڈیوٹی پہ پہلا دن ہے اور میں آپ کو فلاں فلاں چیزیں سناؤں گا۔ تو اس چیز کے جو ہے قطعاً کمپنی پیسے پے نہیں کرتی، کمپنی کو کام چاہیے اور پریکٹیکل چاہیے۔ تو ہمارے بچے یہیں سے مار کھا جاتے ہیں کہ وہ ڈی اے ای کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب جو ہے ہمارے ہاتھ میں ایک ڈگری آ گئی ہے اور ہم جو ہے جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ڈی اے ای جب بھی کریں آپ، اس کے بعد سال 6 مہینے آپ کسی ورکشاپ میں لگائیں، کسی کمپنی کے اندر لگائیں، کوئی انٹرنشپ لیں، تاکہ آپ کو کام کے بارے میں ہاؤ نو ہو کہ کون سا کام کس طرح کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے آپ کو جاب بھی اچھی مل جائے گی اور آپ پیسے بھی خوب کمائیں گے۔ اکثر بچے جو ہے جن کے پاس جو ہے ڈگری ہوتی ہے، کام نہیں آتا، تو وہ بیچارے پھر اسی اس میں رہتے ہیں کہ بھئی ہم نے دیکھیں جی ڈی اے ای بھی کیا اور ہماری جاب بھی نہیں لگی۔ کافی جو ہے میرے جاننے والے ہیں جو ڈی اے ای کر کے ایسے ہی گھوم رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ٹائم ضائع کریں، آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے آپ سیکنڈ ٹائم کلاس لیں، ڈی اے ای کی کلاس لے رہے ہیں تو سیکنڈ ٹائم میں کام سیکھیں، نہیں سیکھ سکتے تو برڈن ہے پڑھائی کا، تو آپ خودارہ 6 مہینے سال جو ہے کسی ورکشاپ میں لگائیں، کوئی پروجیکٹ کریں، سیکھیں۔ لالچ یہ نہ رکھیں کہ میں نے پیسے کمانے ہیں۔ جب آپ سال 6 مہینے 1.5 سال 2 سال لگائیں گے، آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے، ڈگری آپ کے پاس موجود ہوگی اور انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تو تھا ان لوگوں کے لیے میسج۔ اب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، ویسے تو ڈی اے ای کے اندر اگر دیکھا جائے تو 90% بچوں کی ریشو ایسے ہے جو ڈی اے ای کے بعد جو ہے وہ
نوکری تلاش کرنے کے سلسلے میں نکل پڑتے ہیں، یہاں پہ بھی اور باہر کے لیے بھی۔ اب ڈی اے ای کرنے کے بعد کچھ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی میں سعودیہ چلا جاؤں، میں دبئی چلا جاؤں، میں عمان چلا جاؤں، میں مسقط چلا جاؤں، یا میں فلاں جگہ چلا جاؤں، میں فلاں جگہ۔ تو بھائی آپ اس وقت تک نہیں جا سکیں گے جب تک آپ کے پاس ہنر نہیں ہے۔ تو خدا را ہنر سیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ اپلائی کریں، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ آپ نے دیکھیں 13 سال لگائے ہیں، تو آپ سال 6 مہینے اور لگائیں، گھر والوں کو کنوینس کریں اور بتائیں کہ بھائی ڈگری میں نے لے لی ہے لیکن ابھی کام میں نے سیکھنا ہے، کیونکہ جب آپ کام سیکھیں گے تو تب سونے پہ سہاگے والا کام ہوگا۔ ویسے اگر آپ کہیں پہ اپلائی کریں گے کسی بھی فرم میں، کسی بھی کمپنی میں، فریش اگر آپ ہوں گے تو آپ کو کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہوگا، کیونکہ ڈی اے ای کے اندر پریکٹیکل جو ہے وہ بہت تھوڑا کم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈی اے ای کے فوراً بعد جو ہے جاب کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ پہلے آپ تھوڑا سا پریکٹیکل پہ توجہ دیں۔ باقی جو 10% بچے ہیں وہ آگے سوچتے ہیں کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، کچھ جنرل ایجوکیشن کی طرف نکل پڑتے ہیں کہ جی میں اب بی اے کر لوں، میں ایم اے کر لوں، یا میں کوئی آئی ٹی کی طرف چلا جاؤں، یا میں جو ہے چلا جاؤں نرسنگ کی طرف چلا جاؤں، یا کسی اور شعبے کے اندر چلا جاؤں۔ اچھا ڈی اے ای کے لیے اسکوپ جو ہے وہ ہماری فورسز کے اندر بھی ہے، آپ جو ہے نیوی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں، آپ ایئر فورس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں، آپ آرمی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں، آپ ای ایم ای کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں، ٹیکنیکل کیڈر کے اندر سارے۔ اچھا، اب جو بچے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے یہ میسج ہے کہ وہ بی ایس سی کی طرف جائیں، اور اگر مزید وہ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایم ایس سی کی طرف جائیں، انشاءاللہ پھر اللہ پاک جو ہے آپ کے لیے رزق کے دروازے آسانی سے کھول دے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کا میسج تھا میرا۔ کچھ بچوں کے سوال جو ہیں وہ مجھے ڈی ایم میں آ رہے تھے کہ جی تھوڑا سا ڈی اے ای کے بارے میں ہمیں بتائیں، گائیڈ کریں۔ تو ڈی اے ای اچھی چیز ہے، آپ کو کرنی چاہیے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا دور ہے، جنرل ایجوکیشن میں آپ نے دیکھا ہے کیا حالات ہو رہے ہیں اور کتنی جابز آ رہی ہیں۔ ٹیکنیکل میں یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کہیں پہ جاب نہیں لگتی تو کم از کم ہنر آپ کے پاس ہوگا، اور آپ کوئی بھی کام، کوئی بھی شعبہ جو ہے جس میں آپ نے ڈی اے کیا ہے اس کے اندر ایکسپرٹ بنیں اور اپنی ورکشاپ کھولیں، اپنے پروجیکٹ کریں۔ جیسے کہ اگر آپ نے الیکٹریکل میں کیا ہے تو بجلی کا کام سیکھیں، سولر کا کام سیکھیں، 3 فیز کا، سنگل فیز کا، ریپیرنگ کا کام سیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کسی اچھی کمپنی میں اپلائی کریں۔ باہر کی کمپنیاں بہت زیادہ جو ہے ان بندوں کو لائک کرتی ہیں جن کو کام آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ باہر کی طرف نہیں جانا چاہتے، پاکستان میں رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو تھوڑے پیسوں کے اندر اپنا کاروبار سٹارٹ کریں، اپنی شاپ بنائیں، ریپیرنگ کی شاپ بنائیں، یا آپ کوئی پروجیکٹ کریں سولر کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چند چیزیں تھی جو آپ کو بتانی تھی۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ہے ایزی الیکٹرک کے نام سے، کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔